बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच क्या फैसला सुनाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन जस्टिस कादी फायज ईसा और शहबाज शरीफ किस तरह एक दूसरे के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन सदर अलवी ने भी रंग में भंग डाल दी है। बड़ी आम तफसील है जो आपके सामने रखनी है। रात गए हुकूमत ने एक और वारदात डाली है, लेकिन चीफ जस्टिस के हाथ में ये भी गेम आ गई है। जस्टिस नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है, ये भी उल्टा पड़ने जा रहा है। इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। भुट्टो के जाली वारिस मुकम्मल तौर पर नंगे हो गए हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी और उनके साथी जो बड़े आइन और जमहूरियत के बुलंदो बांग दावे करते थे, वो आज किस तरह के दावे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जियाउल हक के बेटे ने भुट्टो के जाली वारस को किस तरह दनाटेदार थप्पड़ लगाया है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करके अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी जिस तरह मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है, आप अंदाजा करें, ये हमेशा आजादी, इदारे राय, इंसानी हकूक और ह्यूमन राइट्स की बात करते थे और साथ ही आइन की बात करते थे, क्रेडिट लेते थे 18वीं तरमीम का, फिर जुल्फकार अली भुट्टो का 1973 के आइन का जो क्रेडिट है ये भी लेते थे। लेकिन अब जो है हालात ऐसे हैं कि ये मुनाफकत से भरपूर लोग वो रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। आज भी आसिफ जरदारी ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि हम आइन की खातर तन मन धन कुर्बान कर देंगे, जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन कितना मुनाफक इंसान है कि एक तरफ आइन को रौंदा जा रहा है, आइन वाजे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाइए, लेकिन यहां से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो बिलावल जरदारी कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, लेकिन 2 जजेस उसमें नहीं होने चाहिए। यानी अजीब बात यह है कि मर्जी का बेंच बनवाना और अपनी जो सिलेक्टिव जो जस्टिस है वो लेना, ये अजीब किस्म का रवाज है। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये ना बना तो फिर मुझे खदशा है, इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। तो ये जो धमकियां हैं आखिर ये किसको दी जा रही हैं। लेकिन अब जो है वो बताया है, खास पैगाम दिया है, जो भुट्टो के जाली वारस है उनको भरपूर तरीके से जो जवाब दिया गया है। वो एजाज उल हक, आपको इल्म है, साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान जियाउल हक के बेटे हैं। वो बता रहे हैं कि दुनिया के मुनफरिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की औलाद अवाम को मार्शल लॉ से डरा रही है। यानी वो कहते हैं मेरे वालिद पर तो ये इल्जाम है कि मार्शल लॉ लगाया, इंसानी हकूक को पामाल किया और आज तक आप गालियां देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भुट्टो जो है वो भी सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था और फिर आज भी आप उसी मार्शल लॉ से डरा रहे हैं। आइन जमहूरियत आपकी वो कहां गई? 90 दिन पर दो राय नहीं। फिर भी ये कौम किसकी जद में है? कौम को बताएं बेंच का बायकाट है या नहीं। तो जुल्फकार अली भुट्टो के यौम वफात पर ये एक जो पैगाम है वो उन्होंने उनको दिया है। अब देखिए कि हुकूमत ने रात गए जिस तरह की वारदात डाली है वो वाजे है। रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ओहदे से हटा दिया है। वफाकी जो काबीना है उसने अप्रूवल दी। 2 तरह के उसके अंदर जो है वो एलामिया जारी हुआ है, जिसके अंदर बताया गया कि एक तो जो रजिस्ट्रार है उसको हमने हटाना है, और दूसरा जो है वो जिस तरह 184(3) के तहत 3 जजेस को सो मोटो का इख्तियार दिया गया है और जो बिल हमने पास किया है वो सदर अलवी साहब जल्दी जल्दी अप्रूव करें। यानी ये इतनी जल्दी क्यों है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस पर ये हमला करने की कोशिश की गई है। अब यहां पर जो है वो इस पूरे मामले के अंदर ये जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके मुताबिक हटाया नहीं जा सकता। अब ये नोटिफिकेशन तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फौरन कर दी है। कोई भी सजा देनी है, हटाना है, तो उसकी बेसिक जो जिम्मेदारी है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चाहें तो वो इसको रोक सकते हैं, चूंकि जो ये रजिस्ट्रार साहब होते हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी भी होते हैं। तो इस बुनियाद पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है और कोशिश ये है कि नया मर्जी का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। उसके जरिए जो है एक तरफ कादी फायद ईसा एंड कंपनी अमलावर होगी अंदरूनी तौर पर, और साथ ही जो सेक्रेटरी है उसके जरिए एक तो मालूमात सारी जो है वो बाहर आती जाएगी और सब कुछ मालूमात जो है वो आती जाएगी, और उसके साथ ही जो है वो इधर से भी तंग किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेबस करना है, लेकिन चीफ जस्टिस आप जब अदालत खोलेंगे तो वो इसकी मंजूरी देते हैं नहीं देते, ये इख्तियार तो उनका है।
وہ اس کو یوز اس وقت تمام جو آئینی ماہرین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ ایک پنگا لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی یہ تو واپس ہو گئی۔ اب بتایا گیا جو 2 فیصلے کیے گئے ان کے اندر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کابینہ کو بریفنگ دی، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف رجسٹرار کا سرکولر جاری کرنے پر غور، کابینہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ، رجسٹرار سپریم کورٹ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، وفاقی کابینہ کا صدر الوی سے بھی مطالبہ، صدر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر فی الفور دستخط کریں، صدر دستخط کریں تاکہ ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے نجات مل سکے۔ نہیں، نجات نہیں ملے گی، بلکہ ایک اور آپ پنگا لیں گے اور باقاعدہ آئین اور قانون کو پاؤں تلے جس طرح روند رہے ہیں وہ آپ روندیں گے۔ اب صدر الوی جو ہے ان کو علم ہے کہ یہ جو گیم ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کی اپروول نہیں دی اس قانون کی۔ اب 14 دن جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا 14 دن 13ویں دن وہ واپس بھیج سکتے ہیں۔ جناب غور کریں، مزید 10 دن اس کے اندر لگ جائیں گے، وہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بھی ریفر کر سکتے ہیں، چیف جسٹس کی طرف، کہ جناب تھوڑی سی آپ سے وضاحت لینی ہے۔ تو یہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی جو چال ہے وہ ناکام کر دی ہے صدر الوی نے۔ اب اسی وجہ سے یہ صدر پر بھی پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ اعتزاز احسن نے آج دیا ہے کہ صدر الوی اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک نیا الیکٹڈ صدر نہیں آ جاتا۔ یعنی ان کی تو کوشش ہے کہ کسی طرح چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو صدر بنا دیا جائے گا، لیکن الیکٹڈ پریزیڈنٹ تب آئے گا جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، لہذا جو الیکشن ہوں گے اس وقت صدر الوی صاحب صدر کی کرسی پر موجود ہوں گے۔ اب دوسرا جو آپ دیکھیے کہ یعنی ایک ہی دفعہ یہ سیدھے حملے، سیدھی جنگ، اور پھر اس پورے معاملے کے اندر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا بڑا نام تھا اور لوگ نام لیتے تھے، لیکن وہ ایک اندر سے ججز کام کرتے ہیں، اوپر سے قانون بن جاتا ہے۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی اور جو ہے وہ شہباز شریف ایک دوسرے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز کے خلاف سہولت کاری کر رہے ہیں۔ بادی النظر میں یہ ایسا نظر آتا ہے۔ اب کیسے؟ آپ دیکھیے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی ٹرانسفر کرتی ہے یہ ایک آفیسر کی، یعنی 21 گریڈ کی آفیسر ہے رجسٹرار، تو اسی وقت جو ہے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جناب آٹے کے اندر لوگ مر رہے ہیں، لائنوں کے اندر عام آدمی پس گیا ہے، مہنگائی نے برباد کر دیا ہے ملک کو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا حکومت کے لیے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ڈیسیژن دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، تو ان کا لیٹر آنے کے ساتھ ہی یہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جس طرح جو ہے وہ ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو پر وہ بات کرتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ حکومت ریفرنس بھیج دیتی ہے اور یہ پورا جو ہے وہ کہتی ہے صدر پاکستان کو بل بنا کر اور اپروول کر کے۔ تو اس وقت ایک دوسرے کی واضح طور پہ سہولت کاری جو نظر آ رہی ہے، اس سے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور جو ان کے ساتھی ججز ہیں ان کی کریڈیبلٹی واضح طور پر لوز ہوئی ہے۔ وہ لگ رہا ہے جیسے نون لیگ کی پارٹی کے ججز ہیں، اور یہ نون لیگ خود جو ہے اس کا تاثر بھی دیتی ہے، جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ادارے کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس وقت نظر بھی آ رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، تو اس موقع پر ججز کا اس لڑائی کے اندر کود جانا اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ سہولت کاری اس پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کر کے بظاہر ایسے نظر آتا ہے سہولت کاری کر کے وہ بھی آئین اور قانون کو توڑ کر الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کے اندر وہ رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے حوالے سے بار کونسلز کی شکایات ہے، اور یہ پراکسی پٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ عموماً چونکہ ہر بار کے اندر جس طرح کے لوگوں کو نوازا گیا، حالانکہ اب جو اصل عامل وکلاء ہے وہ کھل کر ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ آ گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ ابھی وزیر اعظم کہتا ہے اگر فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تو ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ پھر جو ہے وہ وزیر قانون آدم نذیر تارڑ وہ کہتا ہے اگر اجلت کے اندر اس کو رد کیا گیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب جو مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس ہے اس کے اندر کوئی سار پیر نہیں ہے،
کوئی یعنی ریفرنس ایسے تو نہیں ہے کہ شکایات آئی ہیں اور فوری طور پر بندے کو ہٹا دے، بھائی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے اس معاملے کے اندر. لیکن یہ بھی جو اختیار ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، چونکہ قاضی صاحب اور سردار طارق صاحب ان کو خط لکھنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے. اب یہاں پر یہ خط لکھا گیا جی، خط لکھا گیا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے، جوڈیشل کونسل کے ارکان کو. خط کے اندر جو ہے وہ سربراہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس امیر محمد بھٹی ان کے نام لکھا گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق فرید اس کے آلریڈی جو ہے مسعود رکن ہے. خط میں کہا گیا جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کر جج پر لگے الزامات اگر غلط ہیں تو جائزہ لیا جائے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار نے شکایات بھجوائیں. سپریم جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت قائم کی گئی ہے. چیف جسٹس ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کب جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں، اجلاس بلا کر تعین کیا جائے جسٹس مظاہر نقوی پر الزامات درست ہیں یا غلط. اگر الزامات غلط ہیں تو جج کی عزت بحال کی جائے اور اگر الزامات درست ہیں تو آئین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. پھر کہا گیا جج کو الزامات کے سائے میں رکھنے سے جج اور عدلیہ کی عزت پر حرف آتا ہے. عدلیہ کی آزادی اور اس پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری بلایا جائے. اب یہ جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے خلاف جو ہے یہ معاملہ ہے، لیکن یہ بھی الٹا پڑنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایسی سالڈ قسم کی ایویڈنس بھی نہیں آئی. پھر اس ریفرنس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے. اب پورا جو جنگ ہے اگر نون لیگ اور پی ڈی ایم یہ جنگ لڑ رہی ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ جو بھی کر رہی ہوتی، لیکن جو ججز اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آئین، قانون، جمہوریت، ان کا ایک ہی بار جو ہے وہ نمودار ہو کے کھل کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز پر دباؤ بڑھانا، یہ ایک بہت بڑی سہولت کاری اور عجیب قسم کی صورتحال کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں، آئین اور قانون سر بلند ہوتا ہے چونکہ عوام عمران خان اور آئین اور اس وقت جو وکلاء برادری ہے ان کی اکثریت ایک طرف کھڑی ہے اور مارشل لا ایمرجنسی اور نظریہ ضرورت دوسری طرف کھڑا ہے. اور تاریخ کے اندر سب کے کردار بالکل واضح انداز کے اندر سامنے کھڑے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.